اللہ پاک فرماتے یہ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بے شمار دولت اڑائی، میں نے بے شمار دولت اڑائی۔ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے میں نے بہت ساری دولت خرچ کی اپنے ضروریات پہ، اپنی زندگی صرف کرنے پہ، اپنے اہل و عیال کی کفالت پہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی اعانت میں۔ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، یہ انسان کہتا ہے میں نے بے شمار دولت لٹائی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کبھی ہم بھی فخر اور غرور میں کہتے ہیں وہ جملے جو ہمارے رب کو ناپسند ہے، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، جس کو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ کیا کہ میں نے تو کروڑوں روپے اڑا دیے ہیں، آپ مجھے دولت دکھاتے ہو، آپ کو کس چیز کا گمنڈ ہے؟ میرے ان ہاتھوں سے کروڑوں روپے اڑ گئے ہیں۔ یہ اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہم ان کو اڑانے والے بن جائیں، ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں، ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، ہم ان کو جائز راستوں کے اندر استعمال کرنے والے بن جائیں، لیکن مسلمانوں اڑانے والا نہیں بننا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، 14ویں پارے کے اندر آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ پاک ایک بستی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن میں یہ کون سی بستی تھی، کب تھی، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ایک بستی تھی، کانت آمنتم مطمئنتم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو عظیم نعمتیں عطا فرما دی، ایک تو امن و امان بھی تھا اور دوسرا اطمینان بھی تھا۔ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کون سی چیز چاہیے؟ امن و امان بھی چاہیے اور اطمینان بھی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان بستی والوں کو یہ دونوں نعمتیں عطا کی تھی، کانت آمنتم مطمئنتم یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، صبح شام ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق کی فراوانی کی تھی، گویا رزق کافی مہیا تھا، رزق کے دروازے کھول دیے تھے اللہ تعالیٰ، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے نعمتوں کے خزانے کھول دیے تھے۔ یاتیہا رزقہا من کل مکان رغدا من کل مکان، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، مال دیا، اولاد دی، امن و امان دیا، اطمینان دیا، رزق کی فراوانی دی، اب کیا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک جرم کیا، ایک جرم کیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، وہ اس مال کو، اس رزق کو، ان نعمتوں کو خرچ کرنے والے نہیں بلکہ اڑانے والے بن گئے، ناجائز خواہشات میں اڑا دیے، شادیوں میں اڑا دیے، جوے میں اڑا دیے، شراب میں اڑا دیے، بیجا خرچ میں اڑا دیے، اپنے نفسانی ناجائز خواہشاتوں کو پورا کرنے میں لے مال اڑا دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ جب ناقدری کی اور ناشکری کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک عظیم عبادت، ایک عظیم عبادت، اکثر و بیشتر لوگوں نے وہ عبادت کر لی ہوگی، وہ حج بیت اللہ۔ حج کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں آج؟ 5 دن۔ کتنے دن ہیں؟ 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کی شادیاں کتنے دن چلتی ہے؟ 7 دن، 10 دن،
20 دن عظیم نعمت جس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے حج بیت اللہ، یہ بھی 5 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے. لیکن مسلمانوں، ہماری شادیاں، ہماری غموں کی محفلیں، ہمارے دعوتیں، یہ 1 ہفتہ میں بھی مکمل نہیں ہوتی. جب ہم پیسوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اڑانے والے بن جائیں گے، اللہ کا غضب آئے گا. تو اللہ پاک فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے ان کے اوپر وہ چیز مسلط کی. مسلم شریف کے اندر، ابو داود شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور بھی مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر وہ چیز ان کے اوپر مسلط کی جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے فقر سے نجات عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب مسلط کر دی ان بستی والوں پہ. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا، بھوک کا لباس اڑایا. لباس کا لفظ اللہ پاک نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جسم کے ساتھ لباس، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم. جسم سے ایک انسان کا لباس کبھی دور نہیں ہوتا. دن میں، رات میں بھی اگرچہ کم قلیل لیکن لباس ہوتا ہے. انسان کے شب و روز میں لباس اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یہ سفر میں ہو، یہ حضر میں ہو، یہ اسلام کے دائرے میں ہو یا اسلام کے دائرے سے باہر ہو، انسان کے ساتھ لباس چپکا رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے. جس طرح یہ لازم ملزوم دونوں چیزیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھوک کا لباس اڑایا. یعنی یہ بھوک کا، بے برکتی کا، قحط سالی کا، قحط کا، ان چیزوں کا ہم نے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. رزق چھین لیا کہ ہم نے رزق اس لیے نہیں دیا تم اڑانے والے بن جاؤ، ہم نے اس لیے دیا تھا تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کرو. اور دوسری چیز جو اطمینان اور امن دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر رہنے والے انسان کو امن اور اطمینان عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے. جو اطمینان اور امن عطا فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک بھوک کا عذاب ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. والخوف، اور خوف طاری کر دیا، دشمنوں کا خوف طاری کر دیا. ایک ہوتا ہے دہشت گرد جو خوف پھیلانے والا ہو، وہ بھی انہی میں پیدا کر دیے انسانوں میں. اور دوسرا ہوتا ہے دہشت زدہ جس کے اوپر خوف مسلط ہوتا ہے، وہ بھی انہی میں پیدا کر دیے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں تو انہی میں سے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو ان کو طرح طرح سے اذیتیں اور عذاب دیتے ہیں. والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. اسلام کچھ اور کہتا تھا، انہوں نے ہیلے اور بہانے کر کے اسلام کو کچھ اور بنا دیا اور اپنے اعمال کو برباد و تباہ کر دیا. تو برے اعمال، برے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہوا، اطمینان اور امن و امان بھی چھن گیا اور رزق کی فراوانی بھی چھن گئی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی چھین لیا. اور دوسرا خوف اور بھوک، افلاس، قحط سالی کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا مال کن چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، کن چیزوں میں صرف ہو رہا ہے. 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں کی تقریبات دیکھ لیں، تقاریبیں دیکھ لیں. میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ تمام کو گواہ بناتا ہوں. میں دل کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیزو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ سمجھدار ہو، مجھے بتائیں کیا مسلمانوں نے جھوٹے کعبے نہیں بنائے؟ بنائے.
کس نے بنائے؟ جھوٹے کعبے ہم نے بنائے، ان کو طواف کے لیے بلانے والے ہم ہی ہیں، چاہے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو۔ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نسبت سے ڈرامہ اور سیریل نہیں بنائے گئے ہمارے انڈیا یوپی میں؟ باضابطہ طور پر ایک خاتون کو پیش کیا گیا، اس کے پیٹ سے بچہ پیدا کیا گیا، خوشیاں منائی گئی اور اس کو نام دیا گیا ولادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم ہی عاشق ہیں۔ کیا محبت رسول ہے یہی ہے؟ کیا اس کا دعویٰ کرنے کیا ہم اس میں سچے ہیں؟ کیا حیدرآباد کے اندر عید کی نماز ادا نہیں کی گئی 12 ربیع الاول کے موقع پر؟ کس نے کی؟ مسلمانوں، کیا یہ دین ہے؟ اللہ اکبر! اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، میں نے امت کو کیا دیا، کیا چھوڑ کے آیا، کس چیز کی تعلیم و تربیت دی اور امت کس چیز میں پڑ گئی ہے۔ کن خرافاتوں میں ہم رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا ہم پیسہ اکٹھا کریں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کوئی کالج بنائے، کوئی یونیورسٹی بنائے، میڈیکل کالج بنائے، انجینئرنگ کالج بنائے، اسلامک درسگاہ بنائے، مساجدوں کا آباد بنائے، مساجدوں کی نشو و نما کے اوپر غور و فکر کرنے والے بن جائیں اور تعلیم و تربیت کے مرکز کھولیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ، پڑھو۔ اسلام نے، قرآن کی وحی نے سب سے پہلے اشارہ دیا، پڑھو۔ ہم نے پڑھائی کے دروازے بند کر دیے، اور جب علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا؟ جس شخص کو اس کا علم نفع نہ پہنچائے، اس شخص کو اس کی جہالت ضرور نقصان پہنچائے گی۔ کس میں مال خرچ ہو رہا ہے؟ کن محفلوں پہ، کن چکروں میں مال خرچ ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، یہ شخص کہتا ہے میں نے ہزاروں اور کروڑوں روپے اور بے شمار مال اڑایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ انسان سوچتا ہے یہ جو مال اڑایا، اس نے خرچ کیا، یہ فنا کیا، مال کس کام میں کیا، کہاں سے لایا، کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ کیا رب کی رضا کے لیے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، یہ سوچتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے اس کو پیاری پیاری دو آنکھیں نہیں دی؟ جن آنکھوں کے ذریعے سے علم و فہم اور فکر کی علمیت حاصل کرے، وہ جانوروں والی آنکھیں نہیں، بھینس اور گائے کی آنکھیں نہیں، انسان کو ہم نے آنکھیں دی تاکہ اپنے آس پاس دے کر اپنے وحدہ لا شریک لہ کو پہچاننے والا بن جائے، اپنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی معرفت کو پہچاننے والا بن جائے۔ کیا ہم نے اس کو دو پیاری پیاری آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ علم حاصل کرنے اور علم لوگوں تک پہنچانے کے اسباب ہم نے اس کو دے دیے۔ یہ تمام چیزیں، علم، فکر، ذہنی صلاحیت، قوت، مال دے دیا، جسمانی قوت دے دی۔ اللہ پاک فرماتے پھر ہم نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا تاکہ یہ روز محشر میں شکوہ اور شکایتیں نہ کریں، اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، جو میرا من آیا میں نے کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھلا دیے، ایک حق کا راستہ بھی اور باطل کا راستہ بھی، توحید کا راستہ بھی، شرک کا راستہ بھی، سچائی کا راستہ بھی اور جھوٹا راستہ بھی، اسلام کا راستہ بھی،
कुफ्र का रास्ता भी, अंधेर का रास्ता भी, उजाले का रास्ता भी, जन्नत का रास्ता भी, जहन्नम का रास्ता भी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का रास्ता भी, शैतान का रास्ता भी। वहदैनाहु नजदैन, ओ इंसान हमने तेरे लिए दोनों रास्तों की वजाहत कर ली, अब तेरा इख्तियार है, तू किसको इख्तियार कर लेता है। मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नौजवान खूबसूरत चेहरों, अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें अता की हैं, उन नेमतों का सही इस्तेमाल करना हमारे ऊपर लाजिम है। माल के ऊपर, सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर, वक्त के ऊपर, इल्म के मुताबिक, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें अता की है, इन तमाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। और जब हम नाकदरी करेंगे, नाशुक्री करेंगे, फिर जो आसपास हम आजकल हालात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन हालातों को पैदा करने वाले मैं और आप ही है, हम ही है। बहैसियत जिम्मेदार इंसान, बहैसियत जिम्मेदार कौम, बहैसियत एक जिम्मेदार मोमिन और मुस्लिम बनकर हमें चाहिए कि जिंदगी के कीमती औकात सर्फ करें।